چمکانے والے، اب برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ آپ دیکھیں ہم آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہے نا؟ اور جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرے کلمے میں کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ حضور کو رسول بھی کہتے ہیں، عبدہ کہتے ہیں، اللہ کا بندہ بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہم بھی ہیں اور اللہ کے بندے آقا علیہ السلام بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم جو کچھ بھی ہے وہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقوں میں، انہیں کے صدقوں کی فیض ہے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے سورت مبارکہ تلاوت کی خطبے کے بعد، آپ اپنے نبی کی شان دیکھیں۔ ظالموں نے نبی کو تانا مارا، کس بات کا؟ آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو اب بیٹوں میں کوئی نہیں رہا، صرف بیٹیاں رہ گئی۔ تو عرب کا قانون تھا جس کے بیٹے نہ ہو اس کو مقتول النسل اور ابتر ایسے مان اللہ برے القاب سے پکارتے تھے، بہت برا سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے تانا دیا آقا علیہ السلام کو ابتر ہونے کا۔ آقا علیہ السلام کو ایسی تکلیف ہوتی، دلی تکلیف، کہ جب آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی تو آپ صبر کرتے تھے اور اس تکلیف پر تکلیف پہنچانے والوں کو جواب اللہ رب العزت دیا کرتا تھا۔ ہمیشہ اپنے محبوب کا دفاع خود اللہ رب العزت نے کیا۔ جب آقا علیہ السلام کو لوگوں نے ابتر کہا تو پہلے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، آقا علیہ السلام کو کہ دل کو بہلایا۔ اب آپ دیکھیں گھر میں کوئی بچہ ناراض ہو جائے تو ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہم سے کوئی دوسرا ہی بڑا ناراض ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو بہلاتے ہیں۔ صحیح، ہمارے ساتھی ہیں نام ان سے کبھی ہم ناراض ہو جاتے ہیں، دوستوں میں کوئی بھی ناراض تو وہ ہم کو ابا کے بہانے گھر پہ دعوت پہ بلا لیتے ہیں، ابا کے بہانے گھر پہ دعوت پہ بلاتے ہیں، اور اس طرح ناراضگی ختم کر کے دل بہلاتے ہیں۔ تو دنیا کا اصول ہے، کسی ناراض کو ناراضگی ختم کرنا چاہتا ہے اس کا دل بہلاتا ہے، کچھ کھلا کر کچھ پلا کر کچھ دے کر یا اس کی تعریف و توصیف کرے، انداز سے وہ اپنے رب کا۔ آقا علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہے، لوگوں نے تانا مارا ہے، دل کو ٹھیس، دل کو تکلیف پہنچی۔ اللہ رب العزت پہلے محبوب کے دل کو خوش کر رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ٹینشن مت لو، میں نے تمہیں کوثر عطا فرما دیا۔ بچہ ناراض ہو جائے آپ کیڈبری دیتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، خوش ہو جائے، رو مت۔ جو جس سے محبت کرتا اس کو کچھ دے کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ جب محبوب کے دل کو ٹھیس پہنچی تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ کوثر کا تحفہ دیا۔ کوثر کیا ہے؟ اس کی تشریح بھی کری، یہ الکوثر ہے، اس میں سے حوض کوثر نہیں ہے، بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو پہلے حضور کو خوش کیا
اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک نصیحت کی، فصلی لربک وانحر، خوش ہو جاؤ کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اس کے بعد فصلی لربک، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی دو. آگے جب محبوب کو راضی کر لیا، دل کو تسلی دے لی اللہ نے، اب اللہ رب العزت نے توجہ کی اپنی کدھر؟ ان ظالموں کی طرف، ان گستاخوں کی طرف جنہوں نے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا، اور اپنے محبوب کی دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا ان شانئک ھو الابتر. محبوب وہ جو آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، وہ آپ کی توہین کرنے والے وہ خود ابتر ہیں، وہ خود ابتر ہیں. اور جس ابو لہب نے ابتر کہا تھا، آج دنیا میں اس کی نسل دکھا دو. حضور کے بیٹے کے انتقال پہ ابتر کا تانا مارنے والا، جب اللہ نے اسے ابتر کہا تو ایسا ابتر ہو گیا کہ روئے زمین پر کوئی ہے بھی تو نہیں کہتا میں ابو لہب کی اولاد ہوں. دنیا میں نام نہیں ملتا اس کی اولاد کا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے اس طرح محبت کا اظہار کرنا. آگے دیکھیں آقا علیہ السلام کی شان مبارک، اور کیسے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے کہ جب جب دل کو تکلیف پہنچے اللہ رب العزت تسلی دیتا ہے اور آقا علیہ السلام کو خوش کرتا ہے. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام پہ وحی جو نازل ہوتی تھی نا، وحی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہی وحی نہیں ہے، یہ وحی بڑی خاص ہے. وحی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، آیتیں قرآن کی نازل ہوتی ہیں. کوئی بھی پیغام اللہ کی طرف سے جب نبی کی بارگاہ میں آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ذرا ایک بار کہہ دیں بلند آواز سے. تو وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل علیہ السلام آتے رہتے تھے. کچھ دن گزر گئے، کچھ دنوں تک وحی نازل ہی نہیں. تو یہ بات کافروں میں بھی پھیل گئی، کافروں میں بھی پھیل گئی کہ دیکھو ان پر وحی کا نزول بند ہو گیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. معاذ اللہ، کہتے معاذ اللہ. کیا کہا؟ کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام کی دل کو پھر تکلیف ہوئی، اس سے بڑا تانا کیا ہوگا؟ کوئی آقا علیہ السلام کو ان کے رب سے رشتہ ٹوٹ جانے کا تانا مارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فوراً وحی کا نزول ہوا. جبرائیل علیہ السلام آئے آیتیں لے کر کے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آیتیں نازل ہو رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. اب آپ دیکھیں انہوں نے وحی کے بند ہونے کا تانا مارا، اللہ نے وحی نازل کیا. وحی نازل کی تو کیا نازل کیا؟ والضحیٰ، محبوب تمہارے خوبصورت چہرے کی قسم. نہیں بولو گے؟ محبوب تمہارے خوبصورت چہرے کی قسم. واللیل، تمہارے کالی کالی زلفوں کی قسم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ان لوگوں نے تانا مارا محبوب کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. ما ودعك ربك، اے محبوب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. وما قلى، اور نہ اپنی نعمتوں کو تم پر کم کیا ہے.
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، حقیقت یہ ہے کہ محبوب تمہاری آنے والی ہر گھڑی گزرنے والی گھڑی سے بہتر ہے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ تمہارا مرتبہ بڑھ رہا ہے، تمہاری مقبولیت بڑھ رہی ہے، تمہارا قرب میری بارگاہ میں بڑھ رہا ہے، تمہاری آنے والی ہر گھڑی گزرنے والی گھڑی سے بہتر ہے. اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کس کے لیے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دو مثالیں آپ نے سنی، دیکھ رہے ہیں محب اور محبوب میں کیسی محبت ہے، اللہ اور رسول میں کیسی محبت ہے. اٹیک رسول پر، اب دفاع میں کون، بچاؤ میں کون آتا ہے؟ اللہ رب العزت. جب نبی کی توہین ہوتی ہے اللہ رب العزت فوراً دفاع کرتا ہے. اور معاملہ یہیں تک نہیں ہے، ایک گستاخ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس نے آقا علیہ السلام کو اکثر توہین کرتا رہتا. ولید بن مغیرہ نام تھا، مغیرہ کا بیٹا ولید. حالانکہ حقیقت میں اس کی بات کا نام مغیرہ نہیں ہے، یہ قرآن میں اللہ نے واضح کیا. اور یہ اس کا راز خاص نہ ہوتا کہ جس کے نام سے مشہور ہے اس کا بیٹا نہیں ہے. یہ راز خاص ہوا اسی وقت جب اس نے نبی کی توہین کی، اس نے محبوب کے اللہ کے محبوب کی توہین کی. اللہ نے ساری اس کے رازوں کو فاش کر دیا. جب توہین کی، گستاخی کی، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور وحی کا نزول ہوا. اللہ نے اس کے 10 عیوب گنائے قرآن میں، 10 عیب، جس میں سے ایک سب سے بڑا عیب 10واں. اللہ نے یہ بتایا کہ میں جو تمہاری گستاخی کر رہا ہے یہ حرام کی اولاد ہے. ولد الزنا ہے، حرام کی اولاد ہے. جب حرام کی اولاد اللہ رب العزت نے کہا، صحابہ کو خبر ملی 10 عیب اللہ نے آیت میں گرائے. اس کی صحابہ کرام پہنچے اس کے پاس، تیرے بارے میں تو کہہ رہا تھا نا، آقا کی گستاخی کر رہا تھا، سن تیرے بارے میں اللہ کی طرف سے فرمان آ گیا، تیری 10 عیبوں کو اللہ نے بیان کیا. اس نے کون سے سب بتا دیے. کہا 9 تو ہمیں معلوم ہے لیکن 10واں کو تو ہی بتائے گا. اللہ نے 10واں عیب جو بتایا ہے تیرا وہ یہ کہ تو حلال کا نہیں ہے، تو حرام کا ہے. چنگلا گیا، ماری غصے سے پڑ گیا. ایسا ہاں کہا یہ جو 9 عیب تم نے بتائے اللہ نے کہا قرآن میں یہ تو ہے میرے اندر، لیکن 10واں تو میری ماں ہی بتا سکتی ہے. 10واں میری ماں ہی بتا سکتی ہے کہ میں حلال کہوں کہ حرام کہوں. بھاگتے ہوئے گیا غصے میں، ماں کو پٹک دیا اٹھا کر، ماں کے سینے پہ چڑھ گیا. ماں کے سینے پہ چڑھ گیا. کہا ابھی بتا کہ حقیقت میں میرا باپ کون ہے، سچ سچ بتا ورنہ گلا دبا دوں گا. ماں نے کہا بیٹے سن، اگر تو حلال کا ہوتا تو ماں کے سینے پہ نہیں چڑھتا، ماں کے سینے پہ نہ چڑھتا. حلال کا جو ہوتا ہے وہ تو اپنی ماں کا، اپنے باپ کا احترام کرتا ہے. کہا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہنا یہ چاہتی ہے کہ ہاں تو مغیرہ کے نام سے مشہور ضرور ہے لیکن وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ ایک چرواہا ہے. میں نے اس کے ساتھ گناہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں تو پیدا ہوا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے، یہ قرآن کی سچائی ہے. آپ دیکھ رہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنے اندر کی بات بتا دی. کون کس کی اولاد ہے؟ کچھ بھی جھوٹ بول کر انسان مشہور کر سکتا ہے لیکن اصل حقیقت یا ماں جانتی ہے یا خدا جانتا ہے یا رب خود جانتا ہے.
اللہ رب العزت نے خود اس کے پردے کو فاش کیا، اور اس لیے کہ اس نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارا، ان کے دل کو تکلیف پہنچایا۔ تو آج جو لوگ نبی پہ بھونکتے، نبی پر بھونکتے، تو ٹینشن نہ لیا کریں، سمجھ جایا کریں وہ کہیں اور کی پیداوار ہے، وہ کسی گفا میں آشیرواد پائے ہوں گے، کسی اور کا تبرک ہوں گے وہ جو اس دنیا میں آ گئے، ورنہ وہ اپنے بڑوں کی ہسٹری پڑھ لیتے تو کبھی بھی تاجدار مدینہ پہ زبان درازی نہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے خلاف چلنے والی زبان سے بدلہ لیتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے خلاف اٹھنے والے ہاتھ کا بدلہ۔ آپ کو پتا ہے یہ ابو لہب نے آقا علیہ السلام اور اس کی بیوی تو ابو لہب کی، اور وہ دونوں آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو گندے جملے بولے کہ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیا کہا؟ محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور راستے میں آگ لگا دی۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کا دفاع کیا، قرآن کی پوری سورہ نازل فرمائی، اور فرمایا محبوب وہ کہتا تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے اور تمہارے لیے آگ جلاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور ٹوٹ گئے۔ ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس کا مال، اس کی دولت اسے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، اسے بچا نہیں پائے گی۔ اور ہوا کیا؟ نتیجہ یہ ہوا جب اللہ نے یہ آیت نازل کی، ابو لہب کو ایسی بیماری لگی نا، ایسی بیماری لگی کہ اسی کے قبیلے کے لوگ، فیملی کے لوگ، ہر خاندان کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا نا کورونا وائرس میں، لوگ اپنے گھر کا آدمی مر گیا ہے تو غسل دینے کو تیار نہیں، ایسے ایسے حادثے ہوئے کہ باپ کا کورونا وائرس سے انتقال ہوا، بیٹے اس کی اولاد اسے غسل دینے کو تیار نہیں۔ ہماری تحریک سنی دعوت اسلامی کی ایسے کئی مبلغین ہیں جنہوں نے اس شہر ممبئی میں دن رات کورونا وائرس سے مرنے والوں کو غسل دینے کا کام کیا تھا، اور انہیں کچھ نہیں ہوا، انہیں کچھ نہیں ہوا، کیونکہ موت کا ایک وقت متعین ہے، جب آنا ہے تبھی آئے گی، کوئی وائرس اسے نہیں موت دے سکتا۔ اللہ نے جو وقت متعین کہ یہ وہ کرے گا جو دیندار، کیونکہ مبلغ دین سے جڑا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، دین پڑھا ہوتا ہے، دین سنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا ایمان یہ مضبوط تھا، تو وہ دوسروں کے باپ کو بھی جا کے غسل دے رہا تھا، دوسروں کے بھائی کے بچوں کو غسل دے رہا تھا۔ لیکن جن کی اپنی اولاد دین سے دور تھی، دین نہ پڑھی تھی، ان کا باپ مر گیا تو اولاد ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھی، باپ مر گیا میں غسل دوں گا تو میں بھی مر جاؤں۔ یہ کیوں تھا؟ جہالت کی بنا پر۔ اس لیے کہتے میرے عزیز، اپنے بچوں کو تحریک سنی دعوت اسلامی سے جوڑ دیجیے، اس کے جھولی میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ سر پر کفن سجا کر، یہ سفید امامہ سجا کر جب نکلیں گے، یہ آپ کو گالیاں نہیں دیں گے، آپ کی دست بوسی اور قدم بوسی کرتے نظر آئیں گے، اور آپ کے لیے اپنی جانیں لٹاتے نظر آئیں گے۔ دنیا میں بھی اپنے فائدے مند ہوں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدے مند ہوں گے۔ اس لیے تحریک سے جڑیے، بچوں کو جوڑیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اس علاقے میں کثیر تعداد میں سنی دعوت